اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ جو بچے باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اپنا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا ہر طرف سے ایک ہی صدا بلند ہوتی سنائی دیتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کسی کہنے والے نے بات ذکر کی کہ حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم اللہ کے پاکیزہ گھر میں جمع ہیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کا سلسلہ بھی ہے، اور ہمارے وہ بچے جنہوں نے تلونڈی کے مدارس المدینہ سے حفظ و ناظرہ کی سعادتیں حاصل کیں، ان کے لیے آج تقسیم انعامات کا سلسلہ بھی ہے۔ اللہ پاک فیضان قرآن سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے، قرآن کی برکتیں ہمارا مقدر فرمائے، قرآن کو دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی بنائے، اور اس قرآن کی شفاعت ہمارا مقدر فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے اور آخرت بھی اچھی فرمائے۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب آپ لیں نا تو کتاب پکڑنے کے بعد الٹ پلٹ کرا کے اس کے بارے میں مختلف طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دو چار سوالوں کا جواب ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مل جائے، نہیں تو جتنے سوالات دل میں پیدا ہوں گے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی نہ کسی سے کو دو چار سوال کر کے اس کتاب کی معلومات لینے کی طرف بڑھیں گے۔ عام طور پر جو کسی کتاب کے بارے میں سوال ذہن میں آتا ہے نا، اس کا نام کیا ہے، کس زبان کی ہے، مضمون کیا ہے، کس نے لکھی، کب لکھی گئی، یہ مختلف طرح کے سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالی جل جلالہ کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ اس کے بارے میں جتنے بھی سوال ذہن میں آئیں گے یہ قرآن ایک ایک سوال کا جواب خود دے گا۔ آپ چلتے چلے جائیے، سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے اس کا نام کیا ہے، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ کس زبان میں؟ تو قرآن نے خود اس کا جواب دیا، قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں۔ چاہے اس کے بعد مزید آگے بڑھیں، اے قرآن تو کب آیا؟ تو قرآن پاک نے اس کا جواب بھی دیا، کہاں سے آیا اس کا جواب بھی دیا۔ کہاں سے آیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی۔ کب آئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ برکت والا، عزت والا، عظمت والا، رفعت والا، شان و شوکت والا مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اترا۔
جب قرآن رمضان میں آیا تو رمضان تو 29 دن کا یا 30 دن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کب آیا؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو قرآن ہے نا یہ لیلۃ القدر میں آیا۔ چاہے اس قرآن میں مضمون کون سا ہے؟ ہر کتاب کسی نہ کسی فن کی ہوتی ہے، ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی ایک مضمون ہوا کرتا ہے، کوئی فلسفہ کی کتاب ہوگی، کوئی منطق کی ہوگی، کوئی صرف کی ہوگی، کوئی نحو کی ہوگی، کوئی اصول فقہ کی ہوگی، کوئی حصول حدیث کی ہوگی، کوئی دیگر کسی اور فن کی ہوگی۔ ہر کتاب کسی نہ کسی فن کی ہوتی ہے۔ اس قرآن کا فن کیا ہے؟ اس قرآن میں کس چیز کا بیان ہے؟ تو قرآن اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان اس کتاب میں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو۔ تو یہ جتنے بھی سوال ذہن میں آتے چلے جائیں گے نا، قرآن ایک ایک چیز کے بارے میں خود جواب دیتا چلا جائے گا۔ چلے میں بات کو لے کر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن پاک کے تعلق سے نا کئی طرح کے مضامین ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ فضائل قرآن الگ موضوع ہے، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت الگ موضوع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرآن یہ الگ موضوع ہے، قرآن کے آداب یہ الگ موضوع ہے۔ یہ کئی طرح کے موضوعات ہیں جو قرآن پاک کے تعلق سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ میں تھوڑا تھوڑا نا یہ ہر موضوع میں سے کو تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ رنگ برنگا ایک گلدستہ آپ کی طرف بڑھانے کی صورت ہو سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضائل قرآن بیان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا نا، صرف ایک حرف، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ چاہیے کہنے کے بعد میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف ہے۔ کسی نے الف پڑھا 10 نیکیاں ملی، لام پڑھا 10 نیکیاں ملی، میم پڑھا 10 نیکیاں ملی۔ صرف الف لام میم پڑھا نا تو 30 نیکیاں بندے کے نامہ اعمال میں درج کر دی گئی، 30 نیکیاں۔ جب غور کیجئے اس کے بارے میں جو روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتا ہوگا، روزانہ اس سے زیادہ تلاوت کرتا ہوگا، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملی تو ایک پارے کی تلاوت کرنے والا کس قدر اجر و ثواب پاتا ہوگا۔ میں یہاں ٹھہر کرنا ایک چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بات کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تنگی آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، آزمائش آ گئی، کسی دکھ درد نے ڈیرا ڈال دیا، مالی اعتبار سے کوئی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، کاروباری اعتبار سے نقصان کی صورت ہو گئی۔ بعض اوقات آپس میں مل جل کر بیٹھ کر مشورے کر رہے ہوتے ہیں، یار بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی ٹینشن میں ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا سبیل بنے گی نکلنے کی، یار تم کچھ مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ جس کے سامنے جا کر اپنا ٹکڑا رو رہا ہوتا ہے اور جس کے سامنے اپنے سارے درد کھول کھول کر بیان کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سارے دکھڑے سننے کے بعد نہ اندر اندر سے خوش ہو رہا ہو۔ تیرا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، تو نے بڑا ستایا ہوا تھا، میں تو کب سے اس بات کا انتظار میں تھا کہ تیرے بھی دن پھرے اور میں تجھے نیچے آتا دیکھ۔ ہو سکتا ہے اندر اندر سے خوش ہو رہا ہوں۔ میں آپ سب کو نا مشورہ تھا ایک گزارش پیش کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جتنے بھی مدارس ہیں نا، رہائشی مدارس بھی ہیں جہاں دن رات طلباء کرام رہتے ہیں، 24 گھنٹے طلباء کرام وہاں رہتے ہیں۔ جہاں رہائشی مدارس ہے نا، فجر سے پہلے تلاوت قرآن، فجر کے بعد تلاوت قرآن، ناشتے کا وقفہ ہوا پھر تلاوت قرآن، زور کا وقفہ ہوا زور کے بعد پھر تلاوت قرآن، عصر سے مغرب وقفہ ہوا مغرب کے بعد پھر تلاوت قرآن، کھانے کا وقفہ ہوا کھانے کے بعد پھر تلاوت قرآن۔ 24 گھنٹے میں بہت بڑا حصہ اس طرح کا ہے کہ جن اوقات میں تلاوت قرآن کے سلسلے جاری ہوتے ہیں۔ کئی مدارس اس طرح کے ہیں جو 8 سے 4 چلتے ہیں، 8 بجے تلاوت قرآن شروع ہوئی، بیچ میں ظہر کا وقفہ ہوا، کھانے کا وقفہ ہوا، اس کے بعد پھر علی طول تلاوت قرآن جاری، 4 بجے تک تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ کم از کم جو چھوٹا مدرسہ ہے نا، وہاں بھی کو 30-35 بچے تو پڑھتے ہوں گے نا،
ایک پارا منظر بھی سنائیں تو 30 بچوں نے 30 پارے سنائے. سب کی الگ سناتے ہوں گے, سبق الگ یاد کرتے ہوں گے. یہ تقریباً 8 گھنٹے درجنوں بچے جمع ہو کر ایک چھت کے نیچے تلاوت قرآن کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. غموں نے گھیر لیا نا, پریشانیوں نے ڈیرا جما لیا, تنگی آ گئی, مصیبت آ گئی, آزمائش آ گئی, کاروبار نہیں چلتا, بیماری نے گھر میں ڈیرا جما لیا, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. آئیے مدرسۃ المدینہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں. میرے مولا یہ جو جگہ ہے نا, یہ وہ جگہ ہے جہاں بچے جمع ہو کر نہ تیرا قرآن پڑھتے ہیں. میرے مولا اس جگہ کی عظمتوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتا ہوں, میری مشکل کو دور کر دے. آپ نے وہ روایتیں سنی ہوں گی کہ جن میں یہ مضمون ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا, گناہ زیادہ ہو گئے, نافرمانیاں زیادہ ہو گئے, اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ زمین والوں پر عذاب نازل فرمائے. جب عذاب کا ارادہ فرماتا ہے, بچے تلاوت قرآن کر رہے ہوتے. ان قرآن پڑھنے والے بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب رفع فرما دیتا ہے. تو جہاں کئی گھنٹے تلاوت قرآن ہو رہی ہے نا, اس جگہ پہ آئیے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کا سلسلہ کیجئے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آنے والی مصیبت ٹل جائے, آزمائش سے نجات مل جائے گی. چلیں اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. تلاوت قرآن بڑی فضیلت والا کام ہے, بڑی خیر و برکت والا کام ہے. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی زیارت عبادت ہے, جس کا گھر میں ہونا گھر میں خیر و برکت لانے کا ذریعہ بنتا ہے, اور جس کو محبت کے ساتھ چھونا دل میں محبت الہی بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کے ساتھ بڑی محبت. میرے آقا کا تلاوت قرآن کرنے کا انداز اور محبوب کی محبت قرآن. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تلاوت قرآن کرتے ہیں نا, آپ تھوڑی دیر کے لیے نا ایک چیز کا تصور کریں. یہاں بھی ابھی تلاوت قرآن ہوئی ہے نا, اجتماع کے آغاز میں تلاوت قرآن کی گئی. اچھی آواز والا, اچھے لب و لہجے والا جب تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے نا, مجمع پر یوں لگتا ہے کہ نور کی چادر تنی ہوئی, ایک بڑا کیف آور ماحول ہوا کرتا ہے, اور ایک عجیب قسم کی دل میں ہلچل محسوس ہوتی ہے. ادھر تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. ایک عام آدمی نے تلاوت قرآن کی ہے, عام آدمی نے تلاوت قرآن کی, مجمع میں سے نا اندرونی دل کی آواز یہ ہوتی ہے کہ یہ تلاوت قرآن کا سلسلہ موقوف نہ ہو, یہ تلاوت کرتا چلا جائے, ہم سنتے چلے جائیں. اب مجھے بتائیے گا کہ جب خود صاحب قرآن تلاوت قرآن کرتے ہوں گے کیفیت کیا ہوتی ہوگی. میرے آقا جب تلاوت قرآن کرتے ہوں گے, قرآن نے ذکر کیا, قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. میرے پیارے حبیب, جب آپ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرتے ہیں نا, سرکار اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرتے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ کافر آپ کے گھر کے قریب کھڑے ہو کے نا کان لگا کے قرآن سنتے ہیں. محبوب تلاوت قرآن کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھائی ہے. جب یہ نماز فجر کا سلسلہ ہوا نا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت قرآن فرما رہے ہیں. میرے آقا سے جنات نے قرآن سنا, جنات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سورہ جن میں ان کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی, یہ اپنی قوم میں جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, ہم نے آج ایک عجیب کلام سنا, یہدی الی الرشد. یہ وہ کلام ہے جو ہدایت کی دعوت دینے والا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہتے ہیں فآمنا بہ, ہم نے قرآن سنا, صاحب قرآن کی زبانی قرآن سنا, قرآن سن کر جنات نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. اور نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ ابھی کلمہ پڑھا ہے, ابھی ایمان لائے ہیں, کلمہ پڑھتے ہی اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں اور اپنی قوم کو جا کر ایک پیغام دیتے ہیں. اس پیغام کا تذکرہ نا اللہ نے سورہ احقاف میں ذکر کیا. یہ اپنی قوم کو کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم ایک عجیب کلام ہم نے سنا ہے جو دل کے تار چھیڑنے والا ہے.
اے ہماری قوم ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تم سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر ایمان لے آؤ۔ میرے آقا سے قرآن سن کر جنات نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے۔ اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا انداز، افضل ترین انداز جو تلاوت قرآن کا نا وہ نماز میں تلاوت قرآن کی جائے۔ ایک ویسے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ پر قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن افضل ترین انداز تلاوت قرآن کا نماز میں تلاوت کی جائے۔ میرے حضور کا تلاوت کا انداز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، نماز عشاء کے بعد نوافل کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ نوافل چلتے چلے گئے یہاں تک کہ کئی روایتیں اس طرح کی موجود ہیں، راوی کہتے ہیں میرے آقا نے جب قیام کیا نا لم یکد یرکع، ہمیں یوں لگتا تھا یہ کوئی ایسی نماز ہے جس میں قیام ہے، رکوع اور سجدہ ہے ہی نہیں، اتنا لمبا قیام۔ رات میں نمازوں کا سلسلہ شروع ہوتا، بعد ایسی روایتیں بھی ذکر کی گئیں سرکار کی 2 رکعت پوری نہیں ہوئی، حضرت بلال اذان فجر دینے کے لیے مسجد میں آ گئے، اتنا لمبا قیام۔ چاہے ایسی کیفیتیں بھی حدیث میں ذکر کی گئیں، لمبا قیام ہے، قیام چلتا چلا جا رہا ہے، تلاوت قرآن نماز میں چلتی چلی جا رہی۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی تورمت قدما، میرے آقا لمبا قیام کرتے ہیں نا، لمبے قیام کی وجہ سے مبارک قدم سوج جایا کرتے ہیں، لیکن حضور کی محبت قرآن، تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری۔ 2 رکعت ساری رات پوری ہو گئی، 2 رکعت میں تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری۔ چلے اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کے انداز اپنی جگہ، محبوب کا ایک بڑا دلچسپ انداز آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حاضر بارگاہ ہیں، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن مسعود اقرأ علی القرآن، ابن مسعود مجھے قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پتہ کیا کہتے ہیں؟ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کیف اقرأ وعلیک انزل، حضور میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، میں قرآن پڑھوں، حضور صاحب قرآن آپ ہیں، قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن کیسے پڑھوں؟ میرے آقا نے جواباً جو جملہ فرمایا نا وہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا۔ میرے حضور کہتے ہیں انی اشتہی ان اسمعہ من غیر، ابن مسعود آج جی چاہتا ہے کوئی اور پڑھے اور میں سنوں۔ دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ خود صاحب قرآن ہے، ایک ایک آیت قرآن کے ان کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے، لیکن جناب عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہیں ابن مسعود آج جی چاہتا ہے کوئی اور پڑھے اور میں سنوں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فقرأت سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں پڑھتے میرے حافظ بچے یہاں موجود ہیں، اب غور کیجئے گا، اب فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، پڑھتے جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تقریباً آدھے پارے کی تلاوت یہاں ہو چکی، ایک پاؤ پچھلے پارے میں گزر گیا، اور یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اگلا پاؤ بھی ہو جاتا، تقریباً آدھا پارا۔ چاہے اس آیت کریمہ پہ غور کریں نا تو اس آیت کریمہ میں بھی شان مصطفیٰ بیان کی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے حبیب قیامت کے دن کا کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، وہ اس امت کے نبی ہوں گے اور وہ نبی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جب یہ سارے اپنی امت کی گواہی دے دیں گے نا، رب ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے حبیب ہم ان سب پر نا آپ کو گواہ بنا کے کھڑا کریں گے۔ شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، چاہے جہاں تک تقریباً آدھے پارے کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے بعد آگے کتنا پڑھا؟ حدیث خاموش، یہی تلاوت ختم کر دی، حدیث میں اس کا مضمون بھی موجود نہیں، بس صرف یہاں پہنچ کے نا کیفیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا نا اس آیت کریمہ پہ فرأیت دموعہ تسیل، میری نظر پڑی چہرہ مصطفیٰ پہ، میں کیا دیکھتا ہوں؟ قرآن سن کے نا سرکار کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری،
میرے آقا اشک باری فرماتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں اور تلاوت قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا محبت قرآن کا دلکش انداز، کیسا دلچسپ انداز ہے محبت قرآن کا۔ میرے آقا تلاوت قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں اور اشک باری فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ہفتہ وار اجتماع میں پوری سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، 2 رکوع کی سورہ مبارکہ۔ عام طور پر انداز کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو کہنا حافظ صاحب تلاوت کریں، حافظ صاحب کھڑے ہوئے، تلاوت شروع ہوئی۔ تلاوت کون سی کریں گے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ کوثر کی تلاوت، سورہ اخلاص کی تلاوت، سورہ عصر کی تلاوت، کئی بہت بڑی تلاوت اگر کی جائے گی نا، سورہ 3 کی کر دیں گے، سورہ قدر کی کر دیں گے، سورہ زلزال، سورہ عادیات کی تلاوت ہو جائے گی۔ یہ تلاوت کرنے والا لمبی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ مختلف وجوہات ہوں گی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تلاوت کرنے والا نا میرے اور آپ کے مزاج سے واقف ہے۔ جب یہ تلاوت کرنے کے لیے کھڑا ہوا نا، اسے پتہ ہے اگر لمبی تلاوت کی نا گھڑی دکھانا شروع کر دیں گے، میں نے زیادہ تلاوت کی نا تو کوئی آگے بڑھ کے پاؤں پہ ہاتھ لگانا شروع کر دے گا، جناب بس کریں۔ یہ ہمارے مزاج سے واقف ہے۔ ہمارے مزاج وہ نہیں ہے کہ بہت لمبی تلاوت ہم سن سکیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود مزاج رسول سے واقف تھے، پتا تھا صاحب قرآن کا مزاج قرآن کے اعتبار سے کیسا ہے۔ تلاوت شروع کی، کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، تقریباً آدھے پارے کی تلاوت ہو گئی۔ اس کے بعد آگے کتنی کی پتہ نہیں، یہاں پہنچ کر نے کیفیت ہمارے سامنے رکھی۔ یہ میرے آقا کی محبت قرآن کا ایک انداز۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے، میدان احد ہے۔ یہ میدان احد 15 شوال المکرم کو سجا، تقریباً 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا میدان احد میں۔ احد میں تدفین کا سلسلہ ہونے لگا، قبریں کھودی جانے لگی، چٹیل علاقہ ہے، میدانی علاقہ ہے، پہاڑی ایریا ہے، زمین سخت ہے۔ صحابہ حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، آقا قبریں کھودنے میں دشواری ہو رہی ہے، 70 قبریں کھودنی اور کو بہت بڑی تعداد نہیں ہے قبریں کھودنے والی، 70 قبریں کھودنی، حضور دشواری ہو رہی ہے، کیا کیا جائے، زمین سخت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک قبر کھود کے نا ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 صحابہ کو دفنا دو، ایک قبر میں 2-2 3-3۔ آپ میں سے جو مدینہ شریف حاضر ہوئے ہیں نا، میدان احد میں حاضری دی ہوگی، سید الشہداء، امیر طیبہ، میزبان مہمانان مدینہ، میرے آقا کے چچا جان، ان کی قبر اقدس کو دیکھا ہوگا۔ حضرت امیر حمزہ اپنی قبر میں اکیلے نہیں ہیں، 2 صحابہ اور اس قبر میں آرام فرما، جناب مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 3 صحابہ ایک قبر میں۔ قبریں تیار ہو گئی، صحابہ خدمت اقدس میں آ کر عرض کرتے ہیں آقا قبریں تیار ہیں۔ احد والوں کے مقدر پر قربان جائیے، انہیں قبروں میں اتارنے کے لیے نہ میرے حضور خود تشریف لائے۔ قبر میں اترتے 2-3 صحابہ کو پیش کیا جاتا، جب قبر میں اتارنے کے لیے پیش کیا جاتا نا، میرے آقا اپنے ہاتھ آگے بڑھا کے اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے غلاموں کو قبروں میں اتار رہے تھے۔ جب بھی 2 صحابہ پیش کیے جاتے نا، میرے آقا ایک سوال کرتے تھے، اس سوال پہ توجہ کیجیے گا۔ جب بھی 2 صحابہ پیش کیے جاتے میرے آقا ایک سوال کرتے، وہ سوال یہ ہوا کرتا تھا ایہما اکثر اخذا للقرآن، یہ بتاؤ ان دونوں میں سے زیادہ قرآن کسے یاد تھا، زیادہ قرآن کسے یاد تھا؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا نا، حضور انہیں زیادہ قرآن یاد تھا، میرے آقا ان کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہتے پہلے اسے میرے ہاتھوں میں دو۔ یہ ہے محبت قرآن، میرے حضور کی محبت قرآن۔ پہلے ہاتھ ان کی طرف بڑھائے جاتے جنہیں زیادہ قرآن یاد ہوا کرتا تھا، دست مصطفیٰ کی برکتیں پہلے ان کا مقدر بنتا۔ میں یہاں رک کرنا ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ اب تھوڑا سا پیچھے جائیے، چند سال پیچھے، ماشاءاللہ ہمارے بزرگ تشریف فرمائے سفید داڑھیوں والے، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اب ان کے پاس بیٹھ کر پوچھئے گا، بلکہ بعد میں کیا پوچھنا، ابھی آپ کے سامنے سوال کر لیتے ہیں، ابھی اعلانیہ جواب آ جائے گا۔ تھوڑا پیچھے جائے نا، ہمارے گھروں کے انداز پتہ کیا تھے؟ بازار میں جب نیا قرآن پاک خریدنے کے لیے جانا ہوتا نا
تو قرآن خریدنے سے پہلے قرآن کے غلاف کا کپڑا لیا جاتا تھا. دو طرح کا غلاف تیار ہوتا تھا. ایک جو جلد کے اوپر چلتا تھا جسے ہم اپنی زبان پنجابی زبان میں چولی کہتے تھے. ہو سکتا ہے آپ کے ہاں کچھ لفظ مختلف استعمال ہوتا ہو. پھر ایک غلاف اس کے اوپر آتا تھا. غریب سے غریب آدمی بھی جب قرآن پاک خریدنے کے لیے جاتا نا سب سے پہلے قرآن پاک کے غلاف کا کپڑا لیا جاتا تھا. اور ذہن میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ افضل ترین کتاب ہے، ہلکے کپڑے کا غلاف نہیں ہونا چاہیے. بہترین کپڑے کا، عمدہ اور خوبصورت کپڑے کا غلاف تیار کر کے نا قرآن پاک پر چڑھایا جاتا. اب مجھے بتائیے گھروں میں قرآن رکھنے کا انداز کیا تھا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا جناب یہ ڈرائنگ پڑھی ہوئی ہے، یہ ریاضی کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ سائنس کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ قرآن پاک لا کے رکھ دیا. کبھی تصور ہی نہیں. بلند جگہ بنائی جاتی تھی. عام کئی غریب گھروں میں اس طرح کے نظارے بھی دیکھنے میں آتے تھے. کوئی اور اہتمام نہیں ہے، ایک پھٹی لی بلند جگہ پہ اسی کو نصب کیا، اسی پہ قرآن رکھ دیا تاکہ گھر میں چلتے پھرتے بھی قرآن کی طرف پیٹھ نہ ہو. یہ ادب کے انداز تھے. میں یہ تھوڑا سا پیچھے کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، میری بات پوری ہو جائے اس کے بعد یہ جتنے بزرگ تشریف فرمائے ہیں ان سے اس کی تصدیق بھی کروا لیں گے. نماز فجر پڑھنے کے لیے آتے تھے مسجد میں، تقریباً ایک انداز نظر آتا تھا پہلی صف میں نہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. نماز سے پہلے چند نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، کچھ نے پہلے قرآن پڑھ لیا. کچھ ایسے ہوا کرتے تھے جو اب قرآن پاک لے کے نہ بیٹھے ہوئے اور قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ مسجد کا انداز ہوتا ہے. اب زور پڑھنے آئے، عصر پڑھنے آئے، مغرب عشاء پڑھنے آئے، کسی بھی نماز پہ آئے نا مسجد میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ بیٹھ کے قرآن پڑھتا نظر آئی جاتا تھا. اور جب فجر پڑھ کے گھروں کی طرف نکلتے تھے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں انداز پتہ کیا تھے؟ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، دودھ دونا ہے نا تو ذہن میں کیا ہے پہلے سبق پڑھوں گی اس کے بعد دودھ نکالوں گی. جب تک قرآن پاک نہ پڑھ لیا جائے اتنی دیر تک گھر میں کسی کو ناشتہ نہیں ملتا تھا. یہ انداز تھے گھروں میں. عورتیں گھروں میں قرآن پڑھا کرتی تھی، مسجد اللہ کے گھر میں آ کر مرد قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. تقریباً جس طرح بھی چلے جائیں نا ہر گلی میں نماز فجر کے بعد کہیں نہ کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. میری بات پوری ہو گئی؟ اب یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا ادھر بھی ہیں سامنے بھی ہیں. اب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تردید کر رہے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ تصدیق کر دیں. ایسا تھا جی؟ اب دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں تقریباً بزرگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. ایسا تھا، گھر میں تلاوت قرآن تھی. اللہ کے پاکیزہ گھر مسجد میں تلاوت قرآن کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھی. اب مجھے بتائیے کہاں گئے وہ تلاوت قرآن کرنے والے؟ آج میرے اور آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے کس جگہ پہ ہے؟ آج میرے گھر میں آخری مرتبہ تلاوت قرآن کس نے کی تھی؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھ لے، میں کوئی کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں کرواؤں گا. اگر کوئی حافظ صاحب ہیں انہوں نے گھر میں قرآن کھول لیا، زبانی تلاوت قرآن کر لی تو کر لی. اس کے علاوہ میرے اور آپ کے گھر میں تلاوت قرآن کرنے والا کون ہے؟ ہم نے کئی بزرگ اس طرح کے دیکھے. بینائی کمزور ہو گئی ہے، نظر سے اس طرح سے نہیں آتا. یہ موٹے لفظوں والا قرآن لے کے نا گھر میں وہی لے کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے. میں نے ایسے بھی افراد دیکھے کہ بینائی ساتھ چھوڑ گئی ہے. اب اس کے بعد وہ موٹے لفظوں والا قرآن لیا، اس پہ دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن بینائی اتنی کمزور ہو گئی کہ اس سے بھی نظر نہیں آتا. تو ایک شیشہ ہوتا ہے جو موٹے لفظ کر کے دکھاتا ہے جس کو عدس بھی کہتے ہیں، وہ قرآن پاک پہ رکھ کے نا اب بھی تلاوت کا سلسلہ جاری. آج کہاں گئے وہ تلاوت قرآن کرنے والے؟ آپ آئیے مسجدوں میں نماز فجر پڑھنے کے لیے آئیں، مسجدوں میں وہ قرآن پاک پڑھنے والوں کی تعداد اس انداز میں نظر نہیں آتی. اپنے گھروں میں دیکھیں نہیں نظر آتے تلاوت قرآن کرنے والے. آج یاد قرآن ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ ہمیں صرف چند ایک موقع ہیں جن مواقع پہ قرآن یاد آتا ہے. کوئی زمین کا پھٹا ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی نے کہا میری زمین ہے، میں نے کہا میری زمین ہے. اب وہ کہہ رہا ہے میری ہے، میں کہہ رہا ہوں میری ہے، اور رجسٹری تو تقریباً تیار ہو جاتی ہے، اس کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے. اب قرآن یاد آئے. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ جگہ میری ہے.
پیسے کسی کے پاس پھنس گئے، میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اس نے میرے اتنے پیسے دینے، اس موقع پہ قرآن یاد آئے گا، اس کے علاوہ قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ ہمارا خون کھولے گا اگر کہیں سے آواز آ گئی فلاں ملک نے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ قرآن کو جلا دیا گیا، اس موقع پر بھی ہم کیا کریں گے؟ روڈ پہ آئے، روڈ بند کیا، 2-4 نعرے لگائے، گھنٹہ 2 گھنٹے جناب وہ پرجوش انداز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کیا، اس کے بعد اپنے گھروں میں چلے گئے۔ محبت قرآن میں، شریعت مطہرہ کی پاسداری میں رہتے ہوئے جو بھی کام آپ نے کیا درست کیا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری باتیں سننے سنانے کے بعد میرے دل میں محبت قرآن کتنی پڑی؟ ہے کوئی ایسا جس نے صرف ایک مرتبہ سننا فلاں جگہ پہ قرآن جلایا گیا تو وہ یہ عزم کر کے اٹھے کہ میں محبت قرآن کے دیپ اپنی نسلوں میں روشن کرنے کی نیت سے کم از کم 12 بچے مدرسۃ المدینہ میں داخل کرواؤں گا تاکہ یہ قرآن کی تعلیم عام ہوتی چلی جائے اور محبت قرآن ہماری نسلوں میں اترتی چلی جائے۔ اب بتائیے کہاں گئے وہ ہمارے محبت کے انداز؟ ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کتنے ہی ہماری زندگی میں آئے چلے گئے، آخری مرتبہ میں نے ختم قرآن کب کیا؟ الحمد سے لے کر والناس تک میں نے اور آپ نے ختم قرآن کب کیا؟ غور کیجئے، ماہ رمضان میں بھی کئی طرح کے شیڈول ہوں گے، تلاوت قرآن میرے اسکیجول کا حصہ ہے یا نہیں؟ غور کیجئے، جبکہ فضیلت پتہ کیا ہے؟ میں ایک فضیلت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں۔ جب قاری قرآن دنیا سے جاتا ہے نا، حافظ قرآن، قاری قرآن، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لا ریب کتاب قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ زمین کو فرماتا ہے زمین میرا قرآن پڑھنے والا تھا، اس کے جسم کو نہ کھانا۔ محبت قرآن سے دل روشن رکھے ہوئے تھا نا، اللہ زمین کو فرماتا ہے اس کے جسم کو نہ کھانا۔ زمین میں جواب میں پتہ کیا عرض کرتی ہے؟ زمین عرض کرتی ہے الہی کیف آکل اللحمہ وفی جوفہ کلامک، میرے مولا میں کیسے اس کا جسم کھا سکتی ہوں؟ اس کے سینے میں تو تیرا قرآن تھا، اس کے سینے میں تیرا قرآن تھا، میں کیسے اس کا جسم کھا سکتی ہوں؟ محبت قرآن کو اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن۔ گھر میں تلاوت قرآن کے سلسلے کیسے بڑھ سکتے ہیں اس پر غور کیجیے۔ میں اپنے آقا کے فرمان آپ کے سامنے رکھوں، میرے حضور فرماتے ہیں علموا اولادکم حب رسول اللہ و اہل بیت رسول اللہ و تلاوت القرآن۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو تلاوت قرآن کی محبت سکھاؤ۔ میرا بچہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، آئی پیڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے، جناب وہ ٹانگیں تھرکاتے ہوئے گانے میرے سامنے گنگنا رہا ہے اور طرح طرح کی پوئمز میرے سامنے پڑھ رہا ہے، میں بڑا خوش ہو کے نا بچے کو سینے سے لگاتا ہوں، میرے بچے نے انگلش کی پوئمز یاد کر لی ہے۔ میرے بیٹے کیسے تو نے یاد کر لی؟ تیرے باپ کو انگلش کے 2 لفظ نہ آئے، تو نے پوری پوئم یاد کر لی۔ یہ بڑا خوش ہو کے بچے کو داد دے رہا ہوتا ہے۔ میرے بچے کو سورہ فاتحہ آتی ہے، سورہ اخلاص آتی ہے، قرآن پاک کے کچھ نہ کچھ الفاظ سے آتے ہیں۔ ویران ہے وہ دل جس دل میں قرآن نہ ہو، ویران ہے وہ دل جس دل میں قرآن نہ ہو۔ اور میرے آقا اپنی خواہش اور تمنا کا اظہار کرتے ہیں، وہ تمنا پتہ کیا؟ میں اس امید پر آپ سب کے سامنے یہ نبوی تمنا عرض کر رہا ہوں کہ آپ سارے کے سارے اس تمنا کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دیں گے، امید رکھوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین۔ دوبارہ عرض کروں، میرے آقا فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین۔ ہے تو اس نبوی تمنا کو پورا کرنے والا، میرے آقا کی خواہش کو پورا کرنے والا۔ مدرسۃ المدینہ کے بچے پورا قرآن یاد کریں گے، کم از کم اتنا تو ہو کہ جتنے بھی عاشقان رسول یہاں موجود ہیں نا، یہ سارے کے سارے سورہ یاسین کے حافظ ہیں۔ روزانہ تلاوت قرآن کیجئے، روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، اللہ پاک خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور یہ جتنے بچے موجود ہیں نا،
میں نے بچوں کو بھی ایک نصیحت کرتا چلو، ایک بات ان سے، ایک بات ان کے سرپرستوں سے، جتنے بچے موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن یاد کرنے والے کے بارے میں جو باتیں ذکر فرمائی ہیں نا، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی قرآن سے رشتہ توڑ دیتا ہے، تلاوت قرآن چھوڑ دیتا ہے، تو جس طرح اونٹ کی رسی اتار دی جائے نا، اونٹ تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، تو سرکار نے یہ مثال دے کے ذکر کیا کہ تلاوت قرآن چھوڑ دینے کی صورت میں قرآن پاک یاد نہیں رہے۔ تو میرے بچوں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر کئی ایک نصیحتیں فرمائیں تلاوت قرآن کرنے والے کو، حافظ قرآن کو۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی جھگڑا کرنے والے کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، کسی الجھنے والے کے ساتھ نہ الجھے۔ کیوں؟ یہ کیسے اس طرح کا کام کر سکتا ہے کہ اس کے سینے میں تو رب کا کلام، رب کا کلام اس کے سینے میں، یہ کیسے عام لوگوں کی طرح چل پھر سکتا ہے؟ اس کا انداز ہی جدا ہونا چاہیے۔ اور جتنے سرپرست یہاں موجود ہیں، سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ بن گئے۔ مدرسہ المدینہ نے قرآن پڑھنا سکھایا، اب قرآن کی سمجھ آئے گی جامعۃ المدینہ میں کہ یہ عالم بنے، اور عالم بننے کے لیے کوئی کہیں آگے پیچھے جانے کا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ جامعۃ المدینہ، یہی مدرسہ المدینہ، یہاں قرآن پڑھا یہی عالم دین بنیں گے۔ ماشاءاللہ کئی ایک کلاسز یہاں موجود ہیں، اور اب تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل، اللہ کا کرم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کہ جامعۃ المدینہ سے درس نظامی مکمل کرنے والا یہ صرف عالم نہیں ہوگا، درس نظامی کی تکمیل بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی تعلیم جو ہے وہ ایکول ٹو ڈبل ایم اے ہوگا، ایم اے عربک و اسلامیات۔ تو یہاں دیگر تعلیم کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے بعد اب ان کو عالم بنائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ ہماری امی جان ہے، ان کا ایک فرمان بھی، ان کی روایت کردہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلو۔ میری امی جان فرماتی ہیں، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو ماہر قاری قرآن ہے نا، ماہر قاری قرآن، اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اس کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں، فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ ماہر کون ہے؟ یا قاری قرآن کی بات ہے، حفظ کا تذکرہ یہاں اس حدیث میں نہیں ہے، جو دیکھ کر بھی قرآن پڑھتا ہے نا لیکن قرآن پاک پڑھنے میں مہارت پا گیا، وہ بھی اس کا مصداق ہوگا۔ ماہر کون ہے؟ ایک وہ ہے جس نے قرآن پاک لیا، کھولا، کھولنے کے بعد دیکھا، جب دیکھتے ہوئے ایک لفظ پڑھا پھر رک گیا، نہیں یار زبر نہیں پڑھنی تھی، زیر پڑھنی تھی، پھر زیر پڑھی، تھوڑا سا آگے بڑھا پھر اٹک گیا، رک رک کے اٹک پڑھنے والا یہ ماہر نہیں ہے۔ ماہر وہ ہے لا شیک علی، جہاں سے بھی پڑھنا شروع کرے نا اسے پڑھنے میں مشقت نہ ہو، دقت نہ ہو، شروع کرے پڑھتا جائے، بڑھتا جائے، پڑھتا جائے، بڑھتا جائے، فرشتے اس کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ کیسا عظیم آدمی، اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے وہ اس کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے نا لیکن اس کے باوجود تلاوت قرآن نہیں چھوڑتا، کوئی مہارت اس انداز میں نہیں آ سکی، یہ کوشش کرتا چلا جا رہا ہے میں نے تلاوت قرآن نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے میں 20 منٹ میں پارہ نہیں پڑھ سکوں گا، 25 منٹ میں پارہ نہیں پڑھ سکوں گا، میں گھنٹے میں آدھا پارہ پڑھ لوں گا، لیکن میں تلاوت قرآن نہیں چھوڑوں گا۔ مشقت کے باوجود پڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ محبت قرآن ہے نا، یہ جتنی زیادہ محبت قرآن دل میں اترتی چلی جائے گی اتنا زیادہ برکتیں پاتا چلا جائے گا۔ اور قیامت کے دن کے انعامات پہ اگر غور کیا جائے، قیامت کے دن کے انعامات، قاری قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، یہ جہاں سے تلاوت شروع کرے گا اور تلاوت کرتے کرتے جہاں پہنچے گا یہ ساری کی ساری جگہ جنت میں اسے عطا کر دی جائے گی۔ اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ حافظ قرآن
جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، احکامات قرآن پہ عمل کیا، تعلیمات قرآن پہ عمل کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ اپنے خاندان کے ان 10 بندوں کی شفاعت کر کے انہیں داخل جنت کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ تو میں سارے بیان کا خلاصہ اگر آپ کے سامنے رکھوں، اب جتنے یہاں موجود ہیں نا، اپنی زندگی کا ٹارگٹ سیٹ کر، مختلف طرح کے گول سیٹ کیے جاتے ہیں نا، تو اپنی زندگی کا ایک گول یہ بنا لیں کہ میں نے اتنے بچوں کو اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے گلی، اپنے محلے سے، اپنے جاننے والے قرابت دار، رشتہ دار، تعلق دار، ان میں سے اتنے بچوں کو میں نے حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے۔ ہر سال کچھ نہ کچھ کو داخل کراتے چلے جائیں۔ جو سمجھدار، پڑھائی میں تیز، ذہین بچہ نظر آئے نا، اسے اٹھائیں، سرکار کا دین سیکھنے کے لیے داخل کروا دیں۔ پہلی بات۔ پھر اس کے بعد اگر آگے بڑھیں، محبت قرآن کو اپنے دل میں پیدا کریں۔ کوئی گھر ایسا نہ ہو جس گھر میں تلاوت قرآن کی صدائیں نہ آئیں۔ جو بچے حافظ بن چکے، یہ سارے کے سارے بچے عالم بننے کے لیے جامعۃ المدینہ میں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت قرآن نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں کچھ گزارشات مزید آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو مدارس آپ کے یہاں قائم ہیں، ایک اچھی تعداد میں بچوں نے حفظ بھی کیا، ناظرہ بھی پڑھا، درس نامی کی سعادت بھی حاصل کی۔ وہ بچے جنہوں نے تلونڈی اور اس کے اطراف میں جو مدارس المدینہ قائم ہیں، ان سے ناظرہ قرآن پاک پڑھا، فگر سن کر آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، 5000 سے زائد بچے وہ ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدارس سے ناظرہ قرآن پاک پڑھا، 5000 سے زائد بچے۔ اور وہ بچے جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، دعوت اسلامی کے ان مدارس سے حفظ کرنے والوں کی تعداد اب تک جو حفظ کر کے فارغ ہو چکے یہ 800 سے زائد ہے۔ اور جو یہاں درس نامی شروع کیا، یہاں جو کلاسز ہیں یہاں پڑھی، اس کے بعد دورہ حدیث شریف کے لیے لاہور، گجرانوالہ یا قریبی کسی اور ادارے میں گئے، وہاں جا کر تعلیم مکمل کی۔ یہ 50 سے زیادہ بچے ہیں جنہوں نے یہاں شروع کیا اور درس نامی پورا کر کے عالم بنے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کے یہاں سے پڑھنے والے بچے صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان کے علاوہ بھی کئی ممالک میں پہنچ کر الحمدللہ دین متین کی خدمت میں اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر اس چیز کا تصور کریں نا کہ آپ کے سامنے تو ایک 4 دیواری نظر آ رہی ہے، 4 دیواری میں بچے آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہاں جو ان کی تربیت کے سلسلے کیے جا رہے ہیں، قرآن ان کی نس نس میں اتارنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد یہ دنیا میں پہنچ کر پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے کریم و رحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پیغام کو عام کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذریعے بے ایمان بھی لا رہے ہیں، بے عمل عمل کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بچے جتنی بھی اونچی پرواز اڑیں گے نا، وہ حضرات جو ان کو اسراء کی طرف لانے والے ہیں، جو ان کے اخراجات میں تعاون کرنے والے ہیں، جو اس ادارے کے نظام کو لے کر آگے بڑھنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ جتنی بھی اونچی پرواز اڑیں گے نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے میرا اور آپ کا حصہ اس میں لازمی شامل ہوگا۔ پھر اس کے بعد مزید اگر آگے دیکھیں تو ہمارا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، دعوت اسلامی اور خدمت قرآن۔ اگر صرف یہ عنوان لینا تو یہ عنوان بھی اتنا وسیع عنوان ہے نا کہ کس کس انداز میں دعوت اسلامی نے خدمت قرآن کے سلسلے کی ہے۔ دعوت اسلامی اور خدمت قرآن اس عنوان کو اگر سامنے رکھیں تو آپ اپنے موبائل میں ایک ایپ ہے جو نماز کے تعلق سے ہے، آپ نے نام ہو سکتا ہے سنا ہو، پریئر ٹائم۔ اس ایپ کو بھی اگر آپ کھولیں گے نا، دعوت اسلامی کہاں کہاں کس کس انداز میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی طرف توجہ کیے ہوئے، تو یہاں آپ کو جو نظارے نظر آئیں گے میں تھوڑی سی ایک جھلک اس کی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس پریئر ٹائم میں قرآن پاک آپ صرف تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لفظی ترجمہ جانوں کہ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے،
تو لفظی ترجمہ بھی اس میں موجود ہے. آپ نے آیت پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا، مطلب کیا یہ سمجھ نہیں آیا. تو اسی ایک ایپ میں اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو ایک نہیں متعدد تفسیر قرآن ملے گی. آپ کے پاس لمبا ٹائم نہیں ہے تو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان، تھوڑی تفسیر مختصر لفظوں میں آپ وہ پڑھ لیں. اب تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا رب کیا فرماتا ہے تو صراط الجنان موجود ہے. 10 جلدوں میں مشتمل، 10 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن صراط الجنان، وہ اس ایک ایپ میں موجود ہے. اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ کتابی صورت میں تفسیر یا قرآن پاک یا کوئی چیز میرے پاس موجود ہو نا، میں کوئی نہ کوئی نشانی رکھ لیتا ہوں تاکہ اگلے دن اسی جگہ سے سٹارٹ کروں. تو اس میں ڈیجیٹلی طور پہ نشانی رکھنے کا سلسلہ بھی ہے. یا دیکھیں گے، کھولیں گے، پڑھیں گے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے آئیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں پڑھیں، آپ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں انگلش میں پڑھیں، صرف اس ایک ایپ میں. اور صرف تلاوت قرآن نہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دعوت اسلامی اور خدمت قرآن یہ پورا ایک موضوع ہے جو مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. چاہے اسی میں اگر اسی ایپ کے تعلق سے، جو کہ ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، ماہ رمضان میں تو ہر ایک کے موبائل میں یہ ہونی چاہیے. آج روزہ پتہ نہیں کتنے بجے افطار ہوگا، آج ختم سحری پتہ نہیں کب ہے. تو یہ آپ کو ٹائم بتائے گی آپ کے علاقے کے حساب سے. سحری کا وقت کیا ہے، فجر ظہر عصر کا وقت کیا ہے، مغرب افطاری کا وقت کیا ہے، عشاء کا ٹائم کب شروع ہوگا. آپ حدیث پاک سے محبت کرتے ہیں تو حدیث پاک کا پورا ایک سبجیکٹ اس میں ملے گا، اور حدیث کی کئی ایک کتابوں کی شروحات سمیت آپ کو اس میں حدیثیں ملیں گی. چاہے اسی طرح حج و عمرہ کے تعلق سے دیگر بہت سارے موضوعات پر میں نے صرف قرآن کے حوالے سے آپ سے باتیں کی ہیں، وگرنہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. چاہے اسی طرح اگر مزید آگے بڑھیں، مدرسۃ المدینہ بالغان کی بات ہو رہی تھی. مدرسۃ المدینہ بالغان کیا ہے؟ ہمارے کئی بھائی اس طرح کے ہیں جو بچپن میں درست تلفظ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکے. چلے بچپن میں نہیں پڑھ سکے، بچپن میں پڑھ لیں. قرآن پاک سیکھے بغیر میں دنیا سے چلا کیوں جاؤں؟ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے نا، اب وہ وقت نہیں ہے جس میں بندہ یہ کہ میری سیکھنے کی عمر نہیں رہے. اب کسی بھی عمر میں ہے نا، آپ سیکھنے کی نیت کریں. دعوت اسلامی سکھانے کے لیے میدان عمل میں موجود ہے. اب کہیں آگے پیچھے نہیں آ جا سکتے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں میں کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھوں گا مجھے شرم آئے گا. اب گھر کے بند کمرے میں آن لائن نیٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. اب جس موضوع پر سیکھنا چاہیں نا، تقریباً 32 کورسز 32 کورسز ہیں جو مردوں کے لیے، 32 کورسز، اور تقریباً 28 کورسز ہیں جو آن لائن خواتین کر سکتی ہیں، خواتین کو خواتین پڑھائیں گے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا میری سیکھنے کی عمر نہیں رہی. تو ہمارا یہ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ دکان جاتا ہے، 4 5 6 افراد کو جمع کرتا ہے، باقاعدہ قرآن پڑھانے کا سلسلہ کرتا ہے. اور اس شعبے کے تحت آپ کے ہاں 40 افراد وہ ہیں جنہوں نے الحمدللہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کی ہے، اور 100 سے زیادہ افراد وہ ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک سے پہلے جو قاعدے والا سیشن ہوتا ہے وہ پورا کیا ہے. اب یہ سوچ جنہوں نے قرآن ناظرہ قاعدہ پڑھ لیا، قاعدہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ مزید آگے قرآن پاک پڑھیں گے. ایسے ہی بچیوں کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، تو بچیوں کا ادارہ بھی اللہ کے فضل سے آپ کے یہاں موجود ہے. 75 بچیاں ہیں جو اس ادارے میں درس نامی عالمہ کورس کر رہے ہیں، کر چکی، جو عالمہ بن چکی وہ 75 ہیں، اور یہ سلسلہ محبت جاری و ساری ہے. تو اب سب کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا کہ آئیے کسی نہ کسی انداز میں ہم دعوت اسلامی کے ان شعبوں سے وابستہ ہو کے نا خدمت قرآن دنیا بھر میں کرنے کے لیے اپنا کردار بھی پیش کریں. مدرسۃ المدینہ للبنات یعنی بچیوں کا جو مدرسۃ المدینہ ہے، 1400 بچیاں ہیں جو ناظرہ قرآن پاک پڑھ چکی ہیں، اور 80 بچیاں وہ ہیں جو حافظہ بن چکی ہیں. یہ باتیں بھی جو بھی آپ کے سامنے میں نے کی ہیں نا، یہ دعوت اسلامی کے 2 شعبوں 3 شعبوں کی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، وگرنہ دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبے ہیں. اور 80 سے زائد شعبے جو ہیں، ان سارے شعبوں کے تعلق سے بھی اگر آپ کے سامنے میں کچھ عرض کرنا چاہوں
تو اللہ کے فضل سے تقریباً شعبوں کے بارے میں کچھ کچھ آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ 80 شعبے کی بات، ایک شعبے پر 1 منٹ بھی بات کرے تو 80 منٹ درکار۔ تو اللہ کا فضل ہے، دعوت اسلامی کے ہاں یہ خدمت دین کے سلسلے اس انداز میں جاری ہے۔ آپ سب کو گزارش پیش کروں گا کہ ماہ رمضان آ چکا، ماہ رمضان میں ایک تو فیضان مدینہ میں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے آئیں، انشاءاللہ قرآن سن کے مزہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور فطرانہ یہ دعوت اسلامی کو دیجئے۔ آپ کے دیے ہوئے پیسے سے کہیں مسجد بنے گی، کہیں مدرسہ بنے گا، کہیں خدمت دین کا کوئی اور شعبہ چلے گا، تو آپ کا جتنا بھی عطیہ ہوگا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے گھر میں برکت لانے کا ذریعہ بنے گا، قبر ٹھنڈی کرنے کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں نجات کا باعث بنے گا۔ میں قرآن پاک کے 2 مقامات آپ کے سامنے رکھ کے پھر اگلے معمول کی طرف بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنات ہے۔ یہ کہنے کے بعد نا میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یاد رکھو یہ جتنا بھی دو گے نا یہ سارے کا سارا تمہارے اپنے لیے۔ تو اپنے لیے مال ذخیرہ کرنے کا ایک ذریعہ اللہ کی راہ میں دینا۔ دوسرا مقام قرآن ارشاد فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ جب مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، دینا بھی اسی کی عطا کردہ توفیق سے ہے، اور رب کی محبت کا، ہمارے ساتھ محبت کا انداز، میرا رب خود دے کے فرماتا ہے مجھے قرض دے دو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ یہ کہنے کے بعد فرمایا جو اللہ کو دے گا نا اللہ اسے دگنا چگنا کر کے لوٹا دے گا۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کریں۔ تو ہر بھائی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنا اپنا حصہ لازمی جمع کروائیں، زکوٰۃ، صدقات، عطیات، فطرانہ۔ اللہ پاک سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے زیر انتظام اعتکاف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ آخری عشرے کا اعتکاف یہی فیضان مدینہ میں ہوگا۔ تو جو اعتکاف کی سعادت حاصل کرنا چاہیں وہ یہاں کے ذمہ داران سے رابطہ بھی فرما لیں۔